السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کرے اللہ تعالی آپ لوگوں کو مع اہل و عیال خیریت و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کا عنوان دعا ہے کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی چاہیے اور دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، دعا کے آداب کیا ہیں اور دعا کیا چیز ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کیا ہماری ضرورت ہے یا دعا ایک عبادت ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا یہ ہماری انسان کی ضرورت ہے جو انسان اپنے رب سے مانگتا ہے۔ ضرورت تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ضرورت، ہماری حاجت ہے جو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ لیکن کیا دعا مانگنا بھی عبادت ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، بالکل ہاں، دعا اصل عبادت ہے۔ دعا سے رب کی بندگی ادا ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں ہمارے دعا مانگنے سے اضافہ تو نہیں ہوتا، البتہ اس کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، مجبور سمجھتے ہیں، مفلس سمجھتے ہیں، اور رب کو ہم کامل سمجھتے ہیں، بے نیاز سمجھتے ہیں، داتا سمجھ کر ہم اس سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا موضوع ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ سے سوال کرنا، اپنی حاجت اللہ سے مانگنا، اس سے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان تنگ دستی کے وقت فراخی کا انتظار کرے، خوشحالی کا انتظار کرے۔ وہ اس وقت ہوگا جب انسان خوشحالی کے وقت میں دعا کرے گا تو تنگ دستی کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور ایک تیسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ ویسے تو بے شمار احادیث اس سلسلے میں ہے میرے محترم، مگر میں نے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کارگر اور مفید نفع بخش ہے، ان حوادثات کے وقت بھی جو حوادثات آ چکے ہیں اور آنے والے فیوچر میں، مستقبل میں آنے والی پریشانیاں، آنے والے حوادثات، آنے والی آزمائشیں، اس وقت بھی کارگر اور مفید ہے دعائیں۔ کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو جو مصیبت آ چکی ہے وہ مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، اور جو آنے والی پریشانی اور مصیبتیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم، معلوم ہوا کہ دعا ایک عبادت ہے، اس سے اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بندہ جب عاجز بن کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے بندوں کو دعا کرنے کے لیے اسی لیے کہا کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرمانے نہیں، مجھے دعا قبول کرنا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں دعا کا حکم دیا، دعا کرنے کے لیے کہا۔ اگر مجھے قبول نہیں کرنا ہوتا تو میں دعا کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
ہم برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر آج تک ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی، ہماری تمنا پوری نہیں ہوئی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، پھر آپ کیسے کہتے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مانگنے میں، ہماری دعا میں کوئی کمی ہوگی۔ ہم اپنے کھوٹ کو نہیں دیکھتے، ہماری کمی کو ہم نہیں دیکھتے، کہ جس طرح بچہ عاجزی کے ساتھ، بچہ ضد کر کے ایک دھن کے ساتھ اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتا ہے، ضد پر اڑا رہتا ہے، اصرار کرتا ہے، ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ دینے پر، اس کی مانگ پوری کرنے پر۔ ایسے ہی ہم اللہ سے اس انداز سے مانگے کہ اللہ کو ہم پر ترس آ جائے۔ ہم ادھر دعا اٹھا رہے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، جسم یہاں پرزینٹ ہے، دماغ ایبسینٹ ہے، اور ہم اس حالت میں اللہ سے مانگ رہے۔ تم اللہ کے سامنے بیٹھے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے؟ تمہارا دل و دماغ کہاں ہونا چاہیے؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے اور ہم الزام اللہ پر ڈالتے ہیں۔ اور دوسری چیز، سب سے بڑی بات ہے میرے محترم، کہ دعا قبول ہونے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو چیز مانگا فوراً مل گیا تو بس ہماری دعا قبول ہو گئی۔ نہیں، بلکہ دعا قبول ہونے کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی قسم دعا قبول ہونے کی، کہ بندہ جو مانگتا ہے وہی چیز مل گئی اس کو، جو مانگا وہی مل گیا۔ ایک تو یہ، اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دیتے ہیں جو اس کے مصلحت کے مطابق ہو، جو اس کے لیے خیر ہو، جو اس کے لیے بہتر ہو، اللہ اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نہ دے دعا کے بدلے میں تو اللہ کسی مصیبت سے اس کو بچا لیتے ہیں، آنے والی پریشانیوں سے اس کو نجات دے دیتے ہیں، آنے والے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتے ہیں۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے نہ دنیا میں کچھ دیتے ہیں، نہ اس کی وہی دعا قبول کرتے ہیں جو دعا وہ بندہ مانگتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر نیکی کی شکل میں، ثواب کی شکل میں، اجر کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ یہ تینوں قسموں میں سب سے بہترین مقبول دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو دعا کی جاتی ہے، بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ نہ دے بلکہ آخرت کے اندر ثواب اور اجر کی شکل میں دے۔ یہ سب سے بہترین مقبول دعا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کے سامنے نیکیوں کا پہاڑ لایا جائے گا اور کہا جائے کہ میرے بندے فلاں دن فلاں وقت میں فلاں حالت میں تم نے یہ دعا مانگی تھی، ہم نے تمہاری دعا دنیا میں قبول نہیں کی، اس کے بدلے یہ ثواب ہے، یہ نیکیاں ہیں، تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دعا کوئی بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی بلکہ ساری دعاؤں کا بدلہ اور ثواب اللہ یہاں دے دیتا تو اچھا ہوتا۔ تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ سارے دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتے تو بہتر ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم یہ شکایت کرتے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی۔ ارے بھائی، ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر آپ کی دعا قبول نہ ہو، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دنیا میں نہ دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا قبول ہونے کے 3 درجات ہیں، 3 اقسام ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جو مانگتا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ بعین ہی وہی چیز دے دے، ایک پہلی بات۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دوسری قسم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز نہ دے بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دے جو اس کے لیے بہتر ہو، مناسب ہو، یا کوئی چیز نہ دے بلکہ اللہ کسی مصیبت سے، پریشانی سے، کسی آفت سے، بلا سے، کسی آزمائش سے اس کو بچا لے۔ کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ 2 قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے آخرت کے اندر ثواب کی شکل میں وہ ملنا۔ اب اندازہ لگائیں میرے محترم کہ یہ 3 طرح کے اللہ تعالیٰ 3 طرح سے دعائیں قبول کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے آپ نے جو دعا کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز نہیں دیا ہو، یا اس کے بدلے کوئی دوسری چیز نہ دی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو ثواب کی شکل میں عطا فرمائیں گے، جو سب سے بہترین مقبول دعا ہے۔
کبھی کبھی ہم کسی پریشانی سے بچ جاتے ہیں، آفتوں سے، بلاؤں سے بچ جاتے ہیں، اور ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا، حالانکہ اللہ کسی کی دعا کی برکت سے یا ہماری دعاؤں کی برکت سے ہی اللہ ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ 3 طرح سے دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ ایک بے عینی وہی چیز ملنا، یا اس کے بدلے میں کوئی چیز کا مل جانا، یا کسی پریشانی سے نجات پا لینا، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ثواب کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستو، کچھ آداب ہیں دعا کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اللہ کے سامنے، اللہ میں نے غلطی کی ہے، بے شک مجھے یہ نہیں کرنا تھا، میں نے کر دیا، اب تو معاف کرنے والا، اپنے آپ کو گناہگار ثابت کرے رب کے سامنے۔ اسی طرح عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اپنے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اصرار کے ساتھ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کو پوشیدہ طور پر اور اضطراری طور پر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو۔ ہم اللہ سے اس طرح مانگے کہ اللہ کو ترس آ جائے، رحم آ جائے، گڑ گڑا کر بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگے، ہم ضد سے مانگے اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو عاجز بنا کر کے مانگے۔ ایک تو یہ عاجز بنا کر مانگنا، دوسری چیز اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، تیسری چیز اپنے کسی نیکی کا واسطہ دینا، نیکیوں کا واسطہ دینا۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستو، قبولیت کے بہت سارے، اسی طرح باوضو ہونا چاہیے، ہم باوضو ہو کر کے ہم دعا کریں اللہ کے سامنے، قبلہ رخ کی طرف ہو کر کے دعا کریں، کوئی نیک عمل کرنے کے بعد دعا کریں، کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لی ہو، یا تو قرآن کی تلاوت کر لیا ہو، کچھ تسبیحات پڑھ لی ہو، اس کے بعد یا صدقہ کر کے ہم دعا کریں۔ یہ سب آداب ہیں دعا کے۔ تو اس انداز سے ہم اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اسی طرح کچھ اوقات ہیں دعا قبول ہونے کے، جیسے ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن میں کچھ اوقات ہیں جیسے کہ 2 خطبے کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں، آخری تہائی حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، جب مرغا اذان دے، مرغا ککڑو کو بولے، تو اس وقت مرغے کے ڈکنے کے وقت جب دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اوقات ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ صدقے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور کچھ آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا ہے، گناہوں کا اقرار کرنا ہے، نیکیوں کا واسطہ دینا ہے، کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے مانگنا ہے، قبلہ کی طرف رخ ہو کر کے دعا کرنا ہے، باوضو ہو کر کے دعا کرنا ہے، اور سچے دل سے یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دل میں یقین ہو، پختہ ہو کہ اللہ میری دعا قبول کریں گے، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھتا اور سننے والا میرا رب ہے، میں میری فریاد کو پوری کرے گا، پوری یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ اسی طرح کچھ مقامات ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، میدان عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، رکن یمانی ہے، صفا مروہ ہے، ایسے جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زمزم پانی پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے کہ مسافر ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، بیمار کی دعا، روزے دار کی دعا، انصاف کرنے والے حاکم کی دعا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی دعا، متقیوں کی دعا، مظلوم کی دعا، بے بس کی دعائیں، چاہے وہ دعائیں ہو یا بد دعائیں۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نیک اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے، استاد کی دعائیں اپنے شاگردوں کے لیے، یہ کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، کچھ آداب تھے، کچھ شرائط تھے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور دعا کے لیے شرط سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اس کا ایمان اور یقین کامل اور مکمل ہو۔ یہ شرائط میں سے کامل یقین
کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اس کا ایمان بھی مضبوط ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا حلال رزق، وہ لقمہ کھائے، حلال لقمہ کھائے، کھانا پینا اگر اس کا حلال ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع حلال ہیں تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر حرام ہے تو پھر آپ کتنی دعائیں کرتے رہ جاؤ گے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ اس کا آمدنی کا ذریعہ صحیح نہیں ہے، حلال نہیں ہے، پھر آپ کتنی دعائیں کر لو یا کرا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ شرائط میں سے ہے کہ ایک تو کامل ایمان ہو، کامل یقین ہو، اور حلال رزق ہو، تب آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ تو میرے محترم ساری باتیں آ گئی، ایک یہ کہ دعا عبادت ہے، دوسری چیز کہ دعا کی کچھ آداب ہیں، تیسری چیز کہ دعا قبول ہونے کے کچھ اوقات ہیں، چوتھی چیز یہ کہ دعا قبول ہونے کے کچھ مقامات ہیں، پانچویں چیز کچھ شرائط ہیں دعا قبول ہونے کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے تین شکل میں۔ ایک تو یہ کہ یہاں کوئی چیز، جو چیز ہم مانگتے ہیں وہی چیز مل جاتی ہے، یا دوسری اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، یا پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ثواب کی شکل میں آخرت کے اندر ہمیں عطا فرمائیں گے، اور یہی سب سے بہترین دعا ہے کہ ہماری دعا کا بدلہ اور ثواب اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر نیکی کی شکل میں دے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مختصر انداز میں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ دعا کیا چیز ہے اور ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے اور دعا کس طرح کرنا ہے۔ آج بس اتنا ہی میرے محترم بزرگوں، دوستوں، باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کے بہت ہی مفید باتیں، دین کے خاص باتیں امت تک پہنچانے کے لیے آپ میرا سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ لوگ دنیا کے اندر بے شمار ایسے چینلز ہیں جو صرف دل کو خوش کرنے کے لیے چلاتے ہیں، اور لوگ بھرپور اس کا تعاون کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، جس سے صرف دل خوش ہوتا ہے وقتی طور پر۔ یہ دین کی باتیں ہیں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنے گی۔ اگر آپ امت تک ان باتوں کو پہنچائیں گے، آپ کے ذریعے سے اگر کسی دوسرے کا بھلا ہوا تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور دوسرے ساتھیوں تک بھی ان ویڈیوز کو پہنچائیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔